بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 49 کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب اجرائی احکام الناس علی الظواہر وسرائرہم الی اللہ تعالی، لوگوں کے ظاہری حالات پر احکام نافذ کرنا اور ان کے باطنی احکام کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا بیان۔ ہم اس کا حصہ اول پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کا حصہ دوم شروع کر رہے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی حدیث سے۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى الهرقة من جهينة فصبحنا القوم على ميامهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہینہ قبیلے کی ایک شاخ ہرقہ کی طرف بھیجا، تو ہم صبح کے وقت ان کے پانی کے چشموں پر حملہ آور ہو گئے۔ میری اور ایک انصاری کی دشمن قوم کے ایک آدمی سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، چنانچہ انصاری نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، لیکن میں نے اپنا نیزہ اس کو مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ بعدما لا الہ الا اللہ قلت، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، انما کان متعوذا، اے اللہ کے رسول، اس نے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ تو پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فکرہ میرے سامنے بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔ اس میں بھی یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی سامنے کلمہ پڑھ لے تو اس کے کلمے کو قبول کرنا چاہیے۔ اس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ حضرت اسامہ نے یہ دیکھا کہ اس شخص نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، چونکہ ان کے گمان میں یہ تھا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، ہم نے تو صرف اس کا ظاہر ہی دیکھنا ہے۔ وفی روایت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شککت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے ہتھیار کے خوف سے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ تمہیں علم ہو گیا کہ اس نے یہ کلمہ دل سے کہا یا نہیں کہا؟
پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے آرزو ہوئی کہ میں آج ہی مسلمان ہوتا۔ الحرقہ ہاں محملہ پر پیش اور را پر زبر مشہور قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔ متعوذن بمعنی قتل سے بچاؤ کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ دل سے اس توحید کا اعتقاد رکھتا تھا۔ تو اس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان تھا کہ اس نے تو اپنی جان کے بچاؤ کے لیے ایسا کیا، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ سمجھا دیا کہ جب کوئی ظاہراً کہہ دے تو اس کے ظاہر کا اعتبار کرو، کیا تم اس کے دل تک پہنچ سکتے ہو؟ تم نے اس کے دل کو چیر لیا۔ چونکہ انسان کسی کے دل کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے انسان جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ ظاہری معاملہ ہی کرے گا۔ دلوں کے حالات اللہ ہی جان سکتا ہے، اس لیے دل جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کیے جائیں گے۔ اب اس میں آیا کہ حضرت اسامہ نے ان کو قتل کیا اپنے نیزے کے ساتھ، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ انہوں نے ان کو تلوار سے قتل کیا۔ تو اس دونوں میں اختلاف ہو گیا، تو بعض حضرات نے اس میں یوں تطبیق دی کہ پہلے تلوار کے ذریعے مارنا چاہا لیکن تلوار سے وار نہ کر سکے تو پھر نیزے سے اس کو مار ڈالا۔ حضرت اسامہ نے فرمایا حتی تمنیتو کہ میں نے تمنا کی، میں نے آرزو کی کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، یعنی آج ہی میں مسلمان ہوا ہوتا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ فرمائی تو وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے کہ وہ بار بار اس بات کو دہراتے جاتے تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ اتنی بڑی مجھ سے غلطی زمانہ اسلام میں نہ ہوئی ہوتی، یعنی میں ابھی مسلمان ہوا ہوتا اور اس کے بعد جو ہے اس اسلام لانے سے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی زمانہ اسلام میں مجھ سے یہ اتنا بڑا گناہ نہ ہوا ہوتا۔ تو اس کے بعد حضرت اسامہ نے ایسی توبہ کی کہ جنگ جمل میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور اسی طرح جنگ صفین میں بھی شریک نہیں ہوئے، کیونکہ یہ دونوں جنگیں چونکہ مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ تو حضرت اسامہ کو یہ خوف ہوا کہ میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان قتل نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے ان دونوں جنگوں میں بھی شرکت نہ کی۔ اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قصاص کیوں نہیں آیا، جبکہ انہوں نے تو ایک مسلمان کو قتل کیا، مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تو اس کے بارے میں شبہ تھا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان، یعنی کافر ہے تو مارنا جائز تھا، مسلمان ہے تو اس کے لیے مارنا جائز نہیں تھا۔ تو اس شبہ کی بنا پر قصاص حضرت اسامہ سے ساقط ہو گیا، لیکن دیت جو ہے وہ ان پر رہی، اور جو دیت ہو سکتے ہیں انہوں نے جو ان پر دیت واجب ہوئی، ہو سکتا ہے انہوں نے اس واجب کو ادا کر دیا ہو، یعنی اپنی دیت دے دی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ دیت دے دی گئی ہو، لیکن بہرحال دیت جو ہے اس پر وہ نافذ ہوگی، لیکن ان پر قصاص نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ تم نے اس کے کلمے کا اعتبار کرنا تھا، گویا کہ تم نے ایک مسلمان کو مار دیا، لیکن دیت وغیرہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت احکام نہیں فرمائے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ فوراً بعض اوقات کسی مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، تھوڑی دیر بعد بھی اگر اس پر بتا دیا جائے یا اس پر مزید وضاحت کر دی جائے تو یہ بھی درست ہے۔ وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وقلنا نتحدث أنه سامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک اسلامی لشکر کو مشرکوں کی ایک جماعت کی طرف بھیجا۔ چنانچہ ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مشرکین میں ایک آدمی تھا، جب وہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اسے قتل کر دیتا تھا۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اس کی غفلت کی طاق میں رہنے لگا اور ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید ہے، تو جب انہوں نے اس پر تلوار بلند کی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ جب خبر دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، وَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبْرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِمَا قَتَلْتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانَ وَفُلَانَ وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَن يَقُولَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواہ مسلم۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آدمی کا واقعہ بھی سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، پوچھا تم نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی اور ہمارے فلاں آدمیوں کو اس نے قتل کیا، چند مسلمانوں کا نام لیا گیا تو میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جب اس نے تلوار دیکھی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کو قتل کر دیا؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن آئے گا تم کیا کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے استغفار کریں۔ تو آپ نے یہ فکرہ دہراتے رہے، اس پر کوئی زیادہ نہ فرماتے کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن آئے گا تم کیا کرو گے؟ اس حدیث کی تشریح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ظاہر پر ہی اعتبار کرنا چاہیے، اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا۔ وعن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اب تو ہم تمہارے ظاہری اعمال پر مواخذہ کریں گے۔ پس جس آدمی کے ہمارے سامنے اچھے اعمال ہوں گے تو ہم اس کو امن دیں گے اور اپنے قریب کر دیں گے، اور ہمیں اس کے پوشیدہ اعمال سے کچھ واسطہ نہیں، اس کے پوشیدہ اعمال کا محاسبہ اس سے اللہ کرے گا۔ جو شخص ہمارے سامنے ظاہر برے اعمال کرے گا تو ہم اسے امن نہیں دیں گے اور نہ اس کی بات مانیں گے، اگرچہ وہ کہے کہ اس کے باطن کی کیفیت اچھی ہے۔
اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود جو ہیں، یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ اور پھر وہاں سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح باصلاحیت تھے۔ ان کی بھی بہت زیادہ صلاحیتیں تھیں۔ ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے انتقال پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا۔ اب بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چونکہ رخصت ہو گئے، اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اب منافقت کا نہیں پتہ چلے گا کہ کون شخص منافق ہے، دل سے مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو اب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اب جو ہے اعمال کے اعتبار سے ہی حساب ہوگا، کسی شخص کے اگر اعمال اسلام کے مطابق ہیں تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اور جس شخص کے اعمال اسلام کے خلاف ہیں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میرے یہ ظاہراً اعمال تو درست نہیں لیکن میرا دل بہت اچھا ہے۔ تو دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہوگا، کیونکہ اب ہمیں وحی کے ذریعے سے تو معلوم نہیں ہوگا اس کے دل میں کیا ہے، اور دل تک اس کے علاوہ اور کسی ذریعے سے پہنچا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب ظاہر ہی کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جس کے ظاہر کے اعمال بہتر ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کی جانچ پڑتال زیادہ نہیں کریں گے۔ تو اس سے یہ باب کے مطابق ہو گیا کہ ظاہری اعمال کے مطابق ہی احکام جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا وجہ ہم کسی کو کافر نہ کہیں، بلکہ اگر وہ ظاہر میں اس کے اعمال اچھے ہیں تو ہم اس کو منافق ہونے کا نہ کہیں، کیونکہ نفاق جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ ہم دل تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم ظاہری اعمال کو ہی دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔